کشمیر میں سیکورٹی فورسز کی جنگجو مخالف کارروائیاں بدستور جاری۔ جنوبی کشمیر ایک مرتبہ پھر گولیوں اور دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ضلع پلوامہ میں سیکورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے بیچ معرکہ آرائی۔ جیش محمد کے ایک مطلوب ترین پاکستانی عسکریت پسند سمیت 2 عسکریت پسند جہاں بحق۔ پولیس نے جرم کے جانباز عسکریت پسند کی شناخت محمد اسماعیل علی لمبو کے طور کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی شہری اور مسعود اظہر کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ Friends from the media, we are here to announce neutralization of a very important terrorist who had been operating for last few years in Kashmir, particularly in South Kashmir. Somewhere on 27th, we had launched an operation into the dense forest and upper reaches of Dashigam based on a human intelligence developed by JKP, and Jammu and Kashmir police along with this human asset had led us, the Rashtriya Rifle Forces of Victor Force, to the exact site where this so-called terrorist was hiding. As you are well aware, the weather was pretty inclement and they had to close in with pure caution. The importance of neutralizing killing of Saifullah alias Lambu is twofold. Firstly, it brings closure to Pulwama incident which happened in Feb 2019, because he was one of the mastermind for having trained a local boy, a local youth, Adil, who eventually blew himself up in an ID attack. Ever since, he had been responsible to continue to train people in making of ID and deployment of IDs against the security forces. سیکورٹی فورسز نے راجوری پونچھ شاہراہ پر IED برآمد کرنے کے بعد اسے ناکارہ بنا دیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز نے مذکورہ شاہراہ پر 3 کلو وزنی بارودی سرنگ کو دیکھا، جس کے پیش نظر شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حمل احتیاطی طور پر روک دی گئی۔ IED کو برآمد کرنے کے بعد اسے ناکارہ بنا دیا گیا۔ واقعے کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے میں تلاشی آپریشن بھی عمل میں لایا۔ سری نگر میں شاہراہ پر ٹیچر کو دوسرے روز بھی ٹریفک کی آمد رفت معطل رہی۔ سونامرگ اور نیمرگ کے مقامات پر سینکڑوں گاڑیاں درمانگا۔ موسلادھار بارش سے پسیاں گرانے کے نتیجے میں شاہراہ پر آج دوسرے روز بھی ٹریفک متاثر رہا۔ حکام کے مطابق سبھی مقامات پر پسیاں ہٹانے کا کام جاری ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کی جموں کشمیر کے 14 مقامات پر چھاپے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق NIA نے ہفتے کے روز 2 مختلف کیسوں کے سلسلے میں جموں کشمیر میں 14 مقامات پر چھاپے مارے۔ یہ چھاپے جموں میں 27 جون کو برآمد کی گئی ایک IED اور لشکر مصطفیٰ کیس کے سلسلے میں ڈالے گئے۔ NIA نے شوپیاں، اننت ناگ، کانہار اور جموں کے سجوان علاقوں میں چھاپے مارے۔ حکومت جموں و کشمیر کی طرف سے تمام ڈپٹی کمشنرز کو حکم نامہ جاری، کہا ہر ہفتے 2 دن اپنے حدود میں آنے والے دور دراز علاقوں کا دورہ کریں۔ سرکاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ہفتے کے ہر دن اور ہفتہ کو طور پر وزٹ کو یقینی بنائیں، دوران مسائل کے حل کے لیے عام لوگوں سے بات چیت کریں۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ انتظامی سیکریٹریز ان ایام میں ڈپٹی کمشنروں کو میٹنگ کا شیڈیول نہ رکھیں۔ اسرائیلی آئل ٹینکر پر مبینہ ڈرون حملے میں 2 افراد ہلاک۔ کسی نے بھی حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم اسرائیلی حکام نے اس ڈرون حملے کے لیے ایران کو مورد الزام ٹھہرایا۔